اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، المعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل وكامل صولات الأضاليل، حبيبنا بالقاسم محمد على عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واتنا لولوهم سلاسلا وأغلالا وسعيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم، الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال عز من قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان کے قافلے کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے قافلے کو ان کے اولیاء جو طاغوت ہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی وہ قافلہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جسے بنابت میں حدیث سماعت کر رہا ہوں، اس آیت مبارکہ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ دو گروہ ہیں جو دونوں مختلف سمتوں کے مسافر ہیں، اور نور کی منزل تک وہی پہنچے گا جسے ولایت الہی نصیب ہوگی۔ اللہ اس قافلہ ایمانی کو نور کی منزل تک لے جانے والا ہے۔ اس اعلان کے بعد خلاق کائنات نے اپنے نبی کو خطاب کر کے یہ فرمایا: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میں نے وہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور تک پہنچائیں۔
اللہ ولی ہے اور وہ نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قافلہ انسانی کو نور کی منزل تک پہنچائے، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے۔ پیغمبر اسلام سے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، آپ کتاب کو امت میں بانٹ دیجیے، کیونکہ ایک تصور یہ ہے کہ نبی کا کام صرف اتنا ہے کہ جتنا الیاذ باللہ ایک ڈاکیے کا کام ہوتا ہے، ایک پوسٹ مین کا، کہ وہ امت تک یہ پیغام پہنچا دے۔ نبی کا کام صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے ذریعے صلوات پر محمد و آل محمد۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ اس کتاب کے ذریعے نبی لوگوں کو نور کی منزل تک پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صاحبان ایمان کو پہنچائیں گے، پہنچائے گا اللہ، اور وہ کام نبی سے لے رہا ہے اللہ۔ اور نبی کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب جو سرمایہ ہدایت بھی ہے اور سرمایہ قانون بھی، اس کے ذریعے اس قافلے کو منزل نور تک پہنچانا ہے۔ یعنی صرف کتاب بھی پہنچائے گی نہیں، اور نہ صرف نبی پہنچائے گا، نبی پہنچائے گا، کتاب کے ذریعے پہنچائے گا۔ منزل نور تک جانے کے لیے کتاب کافی نہیں ہے۔ اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو بات اتنی ہی ہوتی کہ نبی آتا اور آنے کے بعد اس کتاب کو تقسیم کرتا اور چلا جاتا۔ اور اگر یہ مزاج کتاب ہوتا تب یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ کتاب کافی ہے، لیکن یہ مزاج کتاب بھی نہیں ہے اور نہ مزاج الوہیت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو ہدایت فرمائے اور اس منزل نور تک لے جائے۔ اب سارا مسئلہ آ کر اس کتاب پر رکا ہے۔ کتاب اللہ کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ صاحبان ایمان کو نور تک پہنچایا جائے، نبی کو ذریعہ بنایا ہے، نبی کو وسیلہ بنایا ہے کہ نبی کے ذریعے یہ کام ہونے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی نے آنے کے بعد جب یہ کتاب لوگوں تک پہنچائی، اور جس نے کتاب کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا، اس نے اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور کتاب الہی کو سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ ہر انسان کہ جو دائرہ اسلام میں آیا اس نے یہ سمجھا یہ کتاب ہی ہمیں وہ راہ سمجھائے گی اور وہ راستہ سمجھائے گی اور وہ طریقہ بتائے گی کہ جس پر عمل کر کے ہم منزل نور تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن کتاب کے پڑھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتاب نے قانون اور ہدایت کو اختصار کے ساتھ بیان کیا، اجمال کے ساتھ بیان کیا۔ اگر یہ اجمال اسی طرح سے رہ جائے تو ذہن انسانی الجھ کر رہ جائے گا۔ اس اجمال کی تفصیل کا کام پیغمبر کو کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے قوانین ہیں، ان قوانین پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر صرف کتاب الہی کو پڑھا جائے تو کسی قانون پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔
اس قانون پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تفصیل کی ضرورت ہے. جب تک کہ تفصیل نہ بتائی جائے اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے. نماز کا ذکر تو ہے لیکن نماز کی تفصیلات کا تذکرہ نہیں ہے. روزے کا ذکر ہے لیکن روزے کی تفصیلات کا تذکرہ نہیں ہے. حج کا ذکر ہے لیکن حج کی تفصیلات کا تذکرہ نہیں. اسی طرح سے آپ جتنے قوانین پڑھیں گے, چاہے طلاق کا مسئلہ ہو یا نکاح کا مسئلہ ہو یا کسی قسم کے قانون کا مسئلہ, ان سب کا اجمالی تذکرہ اور اجمالی قانون تو قرآن مجید میں ہے. اگر یہ واقعا کتاب اسی طرح تقسیم کر دی جائے تو کسی قانون پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. اگر اس نزاکت کو انسان سمجھ لے تب اسے سیرت پیغمبر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا, تب اسے قول پیغمبر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اگر قرآن مجید کا یہ اجمال اور یہ اختصار نہ ہوتا تو واقعی یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے, انسان اس کو دیکھتا جائے, اس پر عمل کرتا جائے. لیکن نماز کا حکم برابر آپ سنتے رہتے ہیں. جو اہم ترین قانون ہے صلاۃ ہے, نماز کا قانون ہے. قرآن مجید میں آیت آئی اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. درود پڑھا حضرات پر. اس کے اندر کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے کہا جائے کہ غیر عربی ہے. اقیم الصلاۃ سیدھے سیدھے عربی کا ایک جملہ ہے. اور جن لوگوں کو یہ پہلی مرتبہ سنایا گیا کہ آیت یہ نازل ہوئی ہے اقیم الصلاۃ, صلاۃ قائم کرو, وہ غیر عرب نہیں تھے. عرب کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کی زبان عربی میں سب سے معتبر ہے, صاحب زبان تھے. تو جب پیغمبر نے کہا تھا سنتے اور چلے جاتے. لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر نے یہ آیت مبارکہ سنائی اور یہ حکم سنایا اللہ کا, سب نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ, پیغمبر یہ تو بتائیے کہ یہ صلاۃ قائم کیسے کریں ہم. تو ایک جواب تو سیدھا سا یہ تھا کہ پیغمبر کہتے ہیں تم جانو تمہاری زبان, اللہ نے جو آیت نازل کی ہے وہ میں نے تمہیں پیش کر دی. لیکن نہیں, پیغمبر نے یہ نہیں کہا. پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھ کو دیکھو, اس طرح سے صلاۃ گزارو جس طرح سے مجھ کو. پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے صلاۃ کا مطلب ڈکشنری میں دیکھ لو. حکیموں کا مطلب ڈکشنری میں دیکھ لو. ڈکشنری دیکھنے سے قانون قرآنی سمجھ میں نہیں آتا. پیغمبر نے کہا کہ مجھ کو دیکھو, جس طرح سے میں نماز پڑھوں اسی طرح سے نماز پڑھو. ہر قانون کی آیت کو آپ اٹھاتے جائیں اور دیکھتے جائیں, اتنا اجمال ہے, اتنا اختصار ہے کہ کوئی تفصیل اس پر سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے. حج کا حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو صاحبان استطاعت ہیں ان پر حج فرض کر دیا گیا. لیکن وہ تفصیل پوری کب ہوگا, کس موسم میں ہوگا, کہاں ہوگا, کیسے ہوگا, وہ ساری تفصیل قرآن مجید میں نہیں بیان کی ہے. کچھ تھوڑی بہت تفصیل ہے لیکن پورا حج کا جو نقشہ ہمارے سامنے آ جائے وہ ساری تفصیل حدیث پیغمبر نے بتائی, سیرت پیغمبر نے بتائی. یہ بتا دی. روزے کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے صاحبان ایمان روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم صاحب تقویٰ بنو.
اس کی تھوڑی سی تفصیل دوسری آیتوں کے اندر بقیہ جتنے مسائل ہیں روزہ سے متعلق وہ امت اسلامیہ کو کہاں سے معلوم ہے؟ کون بتائے گا؟ تو یہ تفصیل ہے حدیث میں، یہ تفصیل ہے سیرت پیغمبر میں۔ میں یہ باتیں اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے کہ قرآن مجید کے قوانین، قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے سیرت پیغمبر کی ضرورت ہے۔ اور سیرت کے دو پہلو ہوتے ہیں، کہا کیا، کیا کیا۔ تو دین کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کیا اور پیغمبر نے کیا کیا۔ تو پیغمبر نے جو کہا وہ کتنا معتبر ہے اور پیغمبر نے جو کیا وہ کتنا معتبر ہے۔ ہم کیسے اعتبار کریں کہ جو پیغمبر نے کیا وہ مشیت الہی کے مطابق کیا اور جو پیغمبر نے کہا وہ مشیت الہی کے مطابق کیا؟ اللہ نے کہا کردار رسالت کی ضمانت ہم لیں گے، کردار رسالت کی ضمانت ہم لیں گے۔ سنو، اعتبار کردار رسالت کو اس آیہ مبارکہ کے اعتبار سے ہمیشہ یاد رکھنا۔ پیغمبر اگر ایک کنکری بھی پھینکے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کنکری پیغمبر پھینک رہا ہے۔ بات وہاں سے شروع کر رہا کی ہے میں نے۔ اللہ صاحبان ایمان کو نور کی طرف لے جاتا ہے، تو اب پیغمبر کا جتنا کام ہوگا یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کر رہا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھنا، پیغمبر کو خطاب کر کے، قرآن مجید میں آیت موجود ہے، پیغمبر کو خطاب کر کے اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے نبی، جو تم نے ایک کنکری پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ اور جن لوگوں نے آ کر دست رسول پر پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، اس ہاتھ کے بارے میں، پیغمبر کے ہاتھ کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جو لوگ آ کر آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ فعل ہے صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہمارے پیغمبر کا اعتبار اس سے سمجھو کہ جو کنکری بھی پھینکے گا وہ اللہ کا پھینکا ہوا ہے، اور جو بیعت ہو رہی ہے اور ہاتھ پیغمبر بیعت کے لیے پیغمبر کے جس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ پیغمبر کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے کہا یہ ہاتھ ہمارا ہے، یہ عمل پیغمبر ہے۔ اور قول کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر جو بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب وحی نازل ہوتی ہے۔ اب پیغمبر کی گفتگو کا اعتبار قرآن مجید نے بتایا، پیغمبر کے عمل کا اعتبار قرآن مجید نے۔ اور اگر یہ بات ذہن میں انسان کے رہے کہ جو نبی بولتا ہے وہ نبی نہیں بولتا، اللہ بولتا ہے، اور جو نبی کرتا ہے وہ نبی نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کرتا ہے، تو نبی جس قافلے کو جس سمت لے جا رہا ہے وہ نبی نہیں لے جا رہا ہے، اللہ لے جا رہا ہے۔ صلوات پر محمد۔ اب جب نبی کا قول الہی، نبی کا فعل الہی، جو نبی کرے وہ سمجھو اللہ کر رہا ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ لے انسان تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نبی اگر کسی کو بلائے تو یہ نہ سمجھنا کہ نبی بلا رہا ہے بلکہ اللہ بلا رہا ہے، اور نبی اگر کسی کو اپنی بزم سے اٹھائے تو یہ نہ سمجھنا کہ نبی اٹھا رہا ہے، اللہ اٹھا رہا ہے۔ نبی اگر کسی سے علم لے لے تو یہ سمجھنا کہ اللہ نے لے لیا، اور نبی اگر کسی کو علم دے دے تو سمجھنا اللہ نے دے دیا۔ جب تک کہ اعتبار رسالت نہ ہوگا اس وقت تک کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ تو میں عرض کر رہا تھا اجمال قرآن مجید میں، اختصار
اس کی تفصیل جب تک کہ سیرت رسول نہ آئے گی سامنے، اور سیرت کے دو ہی پہلو ہیں، یا کہا ہو نبی نے اور یا کیا ہو نبی نے۔ مشکل ہے حضور والا کہ ہم سیرت کے نام پر نہ سیرت سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، تو دین کہاں سے سمجھ میں آئے؟ ہم اگر سیرت کے نام پر بلاتے بھی ہیں تو سورت سنا کر تقریر ختم کر دیتے ہیں۔ سیرت سے دین سمجھ میں آتا ہے۔ سورت کی منظر کشی سے محبت تو پیدا ہو سکتی ہے، اتباع رسالت نہیں پیدا ہو سکتا۔ اتباع رسالت کے لیے ضروری ہے کہ سیرت رسول کو سمجھا جائے۔ بھیا جب تک ہم بیان کرتے رہے کہ پیغمبر کی یہ زلفیں ایسی تھی تو اس سے اتباع کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ سیرت تو ہے نہیں۔ ہم نے آپ سے کہا یہ سیرت سنائیں گے، پیغمبر کی زلفیں ایسی تھی، یہ تو آپ سورت سمجھا رہے ہیں، سیرت کے نام پر بلا کر سورت دکھا رہے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، ذرا سا آگے بڑھ جائیے، تقریر وہاں نہ روکتے۔ پیغمبر کی زلفیں کیسی تھی؟ یہ سورت النبی ہے، اور کس کی مٹھیوں میں تھی؟ یہ سورت النبی ہے۔ یہ تو بیان نہیں کر رہے ہیں بھائی پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا، ظاہر ہے کہ یہ سورت النبی ہے۔ پیغمبر کے کاندھے کیسے تھے، یہ سورت النبی ہے۔ قدم کس کے آئے تھے، یہ سورت النبی ہے۔ اسی طرح تفصیل اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو سورت و سیرت میں کوئی، لیکن بچا بچا کے جب گفتگو ہونے لگتی ہے تو سیرت نہیں سمجھ میں آتی، اور جب سیرت نہیں سمجھ میں آتی تو اتباع کی راہیں نہیں ملتی۔ صلوات پر واضح کر رہا تھا کہ قرآن مجید وہ راہ بتانے والی کتاب ہے کہ جس راہ کو سمجھ کر انسان اور جن جزیات کو سمجھ کے انسان اس منزل پر پہنچے گا کہ جس منزل کو منزل نور کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب سمجھ میں کیسے آئے گی؟ کہا نبی کو ہم نے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، اور کتاب نبی کو دی گئی، اور نبی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، واقعاً میں یہ بات ہو سکتا ہے اس کے پہلے میں نہیں کرتا، یہ کتاب جو ہمارے پاس یہ نہیں، عکس کتاب ہے، تصویر کتاب ہے تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی اور دوسری کتاب نہیں، اسی کتاب کا عکس ہے۔ عکس اور اصل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پہاڑ اور ایک پہاڑ کی تصویر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہاڑ کی تصویر تو آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں، لیکن پہاڑ تو جیب میں نہیں رکھ سکتے، ہے نا؟ پہاڑ کی تصویر اٹھا سکتے ہیں، پہاڑ نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے عکس کیوں کہا ہے؟ بلا سبب نہیں کہا ہے۔ قرآن مجید کتنی وزنی کتاب ہے، کتنی بھاری کتاب ہے۔ اس کے لیے ایک آیت قرآن مجید کی سمجھنے کے لیے کافی جو اللہ نے نازل کی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھو۔ قرآن کیسی کتاب ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن ایسی وزنی کتاب ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو خوف الہی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہی وہی ہے نا قرآن مجید، لو انزلنا هذا القرآن، اس کتاب کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو یہی قرآن مجید تو بچوں کے گلے میں لٹکا رہتا ہے۔
کتنے لوگ اپنی جیب میں رکھے رہتے ہیں اور کتنوں کے سینوں میں قرآن مجید موجود ہے جس کی وجہ سے وہ حافظ قرآن کہلاتے ہیں. نہ کسی کا کلیجہ پھٹ رہا ہے نہ کسی کا گلا کٹ رہا ہے. تو بات کیا ہے؟ یہ تصویر قرآن ہے. یہ تصویر قرآن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں کتنے پریس میں چھپ رہا ہے. یہ تصویر قرآن ہے. اصل قرآن کے لیے قلب پیغمبر کی ضرورت ہے جو اتنا گرا قرآن مجید تھا کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑا ہو جاتا تو پالنے والے بھی نازل کہاں ہوگا؟ نظر روح الامین والا قلب ہے. اے پیغمبر امین جبریل امین کے ذریعے سے آپ کے قلب پر اس کو نازل کیا گیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں اگر اس راز کو انسان پہچان لے کہ جو نور قرآن ہے اور وہ حقیقت قرآن ہے اس کے لیے قلب رسالت کی ضرورت ہے یا ایسے قلب کی ضرورت ہے جو رسالت جیسا ہو. تب بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید کے لیے خلاق کائنات کے نبی نے جاتے وقت یہ کیوں کہا کہ میں قرآن کو عطرت کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں. اس جملے کو سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں میں قرآن مجید کو چھوڑ جا رہا ہوں عطرت کے ساتھ. بھائی وہ چھوڑ جاتے یا نہ چھوڑ جاتے وہ تو چھوٹ ہی جاتا. کیا پیغمبر کلیکٹ کرتے سارے قرآن مجید کو اور حفاظ قرآن کے سینوں سے کھرچتے؟ 4000 حافظ قرآن موجود تھے تو پیغمبر چاہتے ہیں اس کو سمیٹ کر لے کے چلے جاتے. تو وہ چھوڑتے یا نہ چھوڑتے وہ تو چھوٹ ہی جاتا. پیغمبر وہی بتا رہے ہیں اکثر قرآن چھوٹ جاتا اصل قرآن نہ ملتا. وہ نور قرآن کہ جس کے لیے قلب رسالت کی ضرورت ہے اور ویسا ہی قلب کہ جیسا قلب رسالت ہے. تو قلب رسالت کے اس وزن کا احساس کیجئے اور جب جس کا احساس ہو جائے گا تو جس کا قلب اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا. سوچنا چاہیے کیا وہ دماغ اتنا کمزور ہوگا کہ بخار کے چند جھٹکوں سے وہ متاثر ہو جائے؟ جتنا قیمتی اور جتنا وزنی قلب ہے اتنا ہی وزنی دماغ رسالت بھی ہے. توازن کو سمجھو اعضائے رسالت کے قوتوں کو سمجھو. صلوات پر محمد زمانہ بلند تر صلوات. حافظ قرآن ہونا اور ہے اور وارث قرآن ہونا اور ہے. حافظ قرآن کا انتخاب اللہ نہیں کرتا. قرآن مجید حافظ کرے پوری امت کو دیا گیا کہ چلو پڑھو حفظ کرو لیکن وارث سب کو نہیں بناتا. وارث اسے بناتا ہے اسے خود منتخب کرتا ہے. سورہ فاتر میں آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے منتخب کیا. تو استفاء کی منزل میں ہوتا ہے تب وارث کتاب ہوتا ہے. اور جب منتخب کرتا ہے اللہ تو اسے بناتا ہے. یہ منتخب کرنے کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی؟ امت تک بھیج دیا گیا تو سب سے کہا گیا تھا یہ قرآن مجید لو فقرؤوا ما تيسر من القرآن. قرآن مجید سے جتنا ممکن ہو اتنا پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا اور ترتیل کے ساتھ پڑھو. سب سے تو کہا گیا تھا. اب اس کے بعد ایک مختلف طریقے سے بات کہی جا رہی ہے اور ایک گروہ کو منتخب کیا جا رہا ہے وارث بنانے کے لیے. وراثت کتاب کسی اور کو ہے. قرأت کتاب کا حق تو سارے مسلمانوں کو ہے. وراثت کتاب کا حق ان افراد کو ہے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے.
تو پیغمبر اسلام نے اس لیے قرآن مجید کو چھوڑا. تو یہ کہہ کر چھوڑا. کیوں چھوڑ رہے؟ کہا ہدایت ہو. پھر بات وہیں آ گئی. کہاں کی ہدایت ہوگی؟ لفظ تو ہم بہت بولتے رہتے ہیں. ہدایت کس چیز کی ہدایت؟ وہی راہ نور کہ نور کی منزل کو پہنچنے کی ہدایت ہوگی. کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کہ قرآن کو ہم چھوڑ رہے ہیں اطرت کے ساتھ بغیر اس کے ہدایت. عجیب بات کہی ہے. مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي. جب تک ان دونوں سے تم متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. گمراہی سے بچانے کے لیے تو گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ ادھر والا دو ہی تو راستے ہیں. میں ایسے جا رہا تھا, چھوڑو گے تو ایسے ہو جاؤ گے. دو راستے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ دو ہی راستے ہیں, یا نور کی طرف جاؤ یا ظلمت کی طرف جاؤ. تو گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ نور کا راستہ چھوٹ جائے گا اور ظلمت کی راہ پر لگ جائے گا انسان. اور جو ظلمت کی راہ پر لگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ جہنم والے ہیں, ہمیشہ وہیں رہیں گے. پیغمبر نے کہا لیکن ان دونوں کے ساتھ رہو گے تو وزن رکھیے گفتگو کا, ہرگز گمراہ نہ ہوگے. سورہ بقرہ میں آیت ہے مثال کے طور پر, کافروں نے جب قرآن مجید کو سنا, ذرا سب مل کر درود پڑھ رہے ہیں. یہ کرار صاحب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے گھڑی کی اسپیڈ کچھ بڑھا دی, اتنی تیزی سے سوئی بڑھنے لگتی ہے. ذرا سب مل کر درود پڑھے. قرآن مجید میں اس کی حکایت کی ہے قرآن مجید نے کہ کفار قریش نے جب قرآن مجید کی آیتوں کو سنا تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ عجیب کتاب ہے. یہدی بہی کثیرہ ویضل بہی کثیرہ. اس کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں, بہت سے گمراہ ہوتے ہیں. اب یہ کفار قریش کہہ رہے ہیں, اور اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ آپ فوراً آیت آ سکتی تھی کہ ان سے کہہ دیے یہ بکواس کرتے ہیں, قرآن مجید کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ اچھا ایسا نہیں کہ آیت آئی نہیں اس آیت کے جواب میں, آیت آئی اس کے جواب میں, لیکن آواز دی گئی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی کوئی گمراہ ہوتا ہے اور کوئی ہدایت پاتا ہے, کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر فاسق. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو فاسق ہوتا ہے قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہوتا ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی خطرناک کتاب ہے یہ کہ اس سے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے. یا رسول اللہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ؟ یہ کتاب تو بڑی خطرناک ہے. آواز دے گئے کہ اب دونوں کو دیکھ رہے ہیں آپ, پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو فاسق ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے. تو یہ الگ کیسا ہوگا؟ یا رسول اللہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سب گمراہ بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. تو آپ اس کتاب کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس کو اپنے ساتھ لیتے جائیے, ورنہ لوگ گمراہ ہوں گے. کہا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے کہ گمراہ وہ ہوگا جو فاسق ہوگا, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب کو اطرت کے ساتھ لے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. تو بات کو سمجھ لو, جو کتاب کو صرف کافی سمجھتا ہے وہی فاسق ہوتا ہے. جو صرف کتاب کو کافی سمجھتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے, اور اس کے گمراہ ہونے کی یہ بالکل میں مثال دیا کرتا ہوں بچوں کے لیے. 2 دوائیں ڈاکٹر لکھے, اور جب اس سے پوچھا کہ یہ 2 کیوں لکھا آپ نے, جب بیماری تو ہمیں صرف ایک ہے, سر میں میرے درد ہو رہا ہے, تو وہ کہتا ہے یہ دوا کھائیے, یہ بھی کھائیے تاکہ ریئیکشن نہ ہونے پائے.
تو پیغمبر نے دو باتیں بتائیں کہ یہ کتاب ہے اور یہ اطرت ہے. اب کوئی صاحب صرف کتاب ہی کو استعمال کریں گے تو ایسے ہی لوگوں پر ریئیکشن کتاب کا ہوتا ہے. اس لیے کہ جس چیز کی حفاظت ہونے والی ہے، اور یہ بات یوں ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بچوں کو مثال دے دی، نہیں، حدیث میں ہے کہ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کے پڑھنے والے قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور قرآن پر لعنت کرتا جاتا ہے. یہ ریئیکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ تو قرآن کو اطرت کے ساتھ لو. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا یہ دو چیزیں جب رہیں گی تو گمراہ نہیں ہوں گے. تو بقیہ کوئی چیز ہدایت کی ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کچھ اور چھوڑ کر جا ہی نہیں رہے. ایسا تو کوئی بھی مکتبہ فکر اسلامی نہیں کہتا کہ اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت نہیں مل سکتی. بھائی حدیث ہے، وہ بھی تو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اصحاب و ازواج وہ بھی تو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان سے ہدایت نہیں ملتی. اصحاب سے بھی ہدایت ملتی ہے، ازواج سے بھی ہدایت ملتی ہے، حدیثوں سے بھی ہدایت ملتی ہے. لیکن آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ اطرت اور قرآن. تو کیا ہم لوگ اس سب کو چھوڑ دیں؟ یہ جو کچھ کہیں نہ سنیں اور نہ سمجھے کہ ان سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے؟ پیغمبر کہیں گے نہیں، جو پیمانہ ہے وہ بتا رہا ہوں. حدیث بھی میں چھوڑ تو رہا ہوں لیکن حدیث کو پیمانہ نہیں بنا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں جعلی حدیثیں بھی مل گئی، جعلی حدیثیں بھی مل گئی ہیں. اور جو اصحاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ازواج چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں اچھے کردار والے بھی ہیں، برے کردار والے بھی ہیں. اسے پیمانہ نہیں بنایا جائے گا. تو حدیثیں چھوڑ تو رہا ہوں مگر حدیث کو جب لینا تو قرآن مجید سے ملا کر لینا. اگر قرآن مجید سے میل کھائے تو قبول کر لینا، ورنہ اسے دیوار پر مان لینا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک کتاب چھوڑی نبی نے اور کچھ افراد چھوڑے جن کو پیمانہ بنایا. کہا جب کتابیں آئیں تو کتاب سے ملا کر دیکھ لینا، اور جب افراد آئے تو افراد سے ملا کر دیکھنا. حدیث وہ معتبر ہوگی جو قرآن سے میل کھائے، صحابی وہ معتبر ہوگا جو اہل بیت سے میل کھائے. صلوات محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مولا بلند تر صلوات. تو یہ حدیث ہے حضور والا. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بغیر سیرت پیغمبر اسلام کے انسان قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا. حدیث کو چھوڑنے کے بعد قرآن مجید کی ایک عجیب شکل ہو جاتی ہے. خوارج سے گفتگو کرنے کے لیے ابن عباس کو مولا کائنات نے جب بھیجا بحث کرنے کے لیے تو ایک تاکید کی، جو تحریر عربی نہج البلاغہ موجود ہے. مولانا ابن عباس سے تاکید کی جا تو رہے ہو بحث کرنے کے لیے، لیکن لا تخاصمہم بالقرآن، ان لوگوں سے قرآن مجید سے بحث مت کرنا. دیکھیں آج کے بھی بڑے ہوشیار جو لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ کیوں کہیں مسلمان سیدھے سیدھے کہیے، بڑے ہوشیار جو مسلمان ہوتے ہیں فوراً کہتے ہیں اچھا اس بات کو قرآن مجید میں دکھائیے. کیا کہنے؟ اور اس کو قرآن مجید میں دکھائیے. تو قرآن مجید میں نہیں، حدیث میں نہیں، حدیث مجید نہیں، قرآن مجید میں دکھائیے. اس کا راز کیا ہے سنیے. مولانا کہا ابن عباس جا تو رہے ہو خوارج سے بحث کرنے کے لیے، لیکن لا تخاصمہم بالقرآن، ان سے قرآن مجید سے بحث نہ کرنا. کیا کہنے؟ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، کیونکہ قرآن مجید کی عبارت کے مختلف رخ ہیں. تقول و یقولون،
تم اس کا کچھ مطلب بتاؤ گے وہ کچھ مطلب نکالیں گے. ولیکن حادثہم بالسنہ، ان سے جب گفتگو کرنا تو سنت رسول یعنی حدیث رسول، سیرت رسول سے. فإنہم لن یجدوا عنہا محیصا، تو جب یہ صورت اختیار کرو گا تو ان کو فرار کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. اب آپ نے پہچانا راز کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے مانگتے ہیں جو ہم کوئی مطلب بتائیں گے، اور ہوتے ہی کوئی مطلب بتانے ہی سے تو یہ ہوا حضور والا کہ قانون ایک ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. ایک زیر زبر کا فرق کرنے کے بعد کوئی کسی طرح وضو کر رہا ہے کوئی کسی طرح وضو کر رہا ہے. اگر حدیث کے سہارے یہ کام ہو اور صحیح حدیث کے سہارے اور صحیح سیرت رسول کے سہارے تو امت میں اختلاف کیوں؟ تو پیغمبر جب دنیا سے گئے تو اپنے اخبار چھوڑ کر گئے، اور سب سے پہلا کام بعد پیغمبر اسلام جو حکومت اسلامیہ نے کیا وہ یہ کیا کہ حدیثوں پر بندش لگا دی. کوئی حدیث بیان نہ کرے، اور صرف بندش ہی لگائی، جس کے پاس جتنی حدیثیں لے آؤ اس کو جلا بھی دیا گیا. یہ حدیثیں کیوں جلا جا رہی؟ تو حدیثیں جل گئی تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ راز کیا ہے حدیثوں کے جلانے کا؟ کہا اگر حدیثیں سامنے آئیں گی تو حقوق آل محمد اجاگر ہوتے رہیں گے، حقوق آل محمد واضح ہوتے رہیں گے. تو آل محمد کے حقوق کو پس پش ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان حدیثوں کو دور رکھا جائے. ان حدیثوں کو دور رکھنے ہی کا نتیجہ ہے حضور والا کہ جتنے مارکے آپس میں مسلمانوں میں نظر آ رہے ہیں ان حدیثوں میں، یہ تو کردار اہل بیت کا معجزہ ہے کہ حدیثوں کے چھپانے کے باوجود ساری حدیثیں راستہ بنا کر چلی آئی، اور یہ اسی طرح سے آئی جیسے موسیٰ قصر فرعون میں آ گئے. روکنے والے نے تو بڑی کوشش کی کہ آنے نہ پائے موسیٰ، لیکن اسی قصر میں آ گئے. جن لوگوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ جو حدیثیں آل محمد سے متعلق ہیں وہ آنے نہ پائے دنیا کے سامنے، انہی کی کتابوں میں وہ حدیثیں آئیں، انہیں کے ذریعے سے وہ حدیثیں آئی. تو یہ حدیثیں آ گئی حضور والا، لیکن اس وقت کوشش یہ کی گئی کہ نہ آنے پائے حدیثیں، نہ آنے. ان حدیثوں کو الگ کر کے تو روکا نہیں جا سکتا تھا، لہذا بالکلیہ طے کر دیا گیا کہ حدیثیں نہیں بیان ہوں گی. کہا کیوں نہیں بیان ہوں گی؟ کہا اس لیے نہیں بیان ہوں گی کہ آیات الہی سے مل جائے گی اور پتہ نہ چلے گا کہ قرآن مجید کیا ہے اور حدیث کیا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں زبان حکومت وہ اختیار کرنے والے ہیں جن کو لہجہ حدیث اور لہجہ قرآن کا فرق بھی نہیں معلوم. تو حدیثیں رک گئی، اور جب حدیثیں رک گئی حضور والا تو کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ خوارج کا فرقہ پیدا ہوا. میں بہت آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں، پھر کبھی پیچھے آ جاؤں گا. خوارج کا فرقہ پیدا ہوا کیوں؟ صرف اتنے کے لیے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ صفین میں جو حکم بنائے جا رہے ہیں، جب بہت بھڑکا ہو گیا تو آخر میں یہ طے ہوا کہ آدمی بیٹھ جائیں ان کی طرف سے بھی، ایک ان کی طرف سے بھی، امیر شام کی طرف سے بھی اور مولا کائنات کی طرف سے بھی، اور دونوں بیٹھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں اسی کو مان لیا جائے گا. اس تجویز کے خلاف ایک فرقہ پیدا ہوا جسے خوارج کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ کیوں الگ ہوا؟ وہ صرف اس لیے الگ ہوا یہ کہتا ہوا کہ حاکم اور حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلے گا. اور چونکہ ان دونوں نے یہ مان لیا لہذا دونوں کافر ہو گئے. مجھے پوری اس کی تفصیل نہیں بیان کرنی، یہ الگ ہو گئے. اور انہوں نے آیت پڑھنا شروع کی، الحکم الا اللہ، اللہ کا قرآن مجید کیا ہے؟
اللہ کا حکم ہے، وہاں کسی کا حکم نہیں ہے۔ مولا کائنات کو بتایا گیا کہ یہ خوارج پڑھ رہے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں تو کلمہ حق ہے، لیکن اس سے جو وہ مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ تو نتیجہ آپ کے ذہن میں آ گیا نا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی ایک سرا ہمیں اس بات کا ملا کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے باطل مراد بھی لیا جا سکتا ہے اور لیا گیا، اور یہ اس لیے کہ حدیث کے بغیر آیت پڑھی گئی، آیت حدیث کے بغیر پڑھی گئی، اور یہی سے یہ مزاج بنا کہ بس اللہ، جو آج آوازیں آپ سنتے ہیں کہ درمیان سے ہٹاؤ سب کو، نہ رسول ہے نہ کوئی، بس اللہ، اب تو معبود کے درمیان کوئی نہ آنے پائے گا، یہ وہی راستہ ہے جو خوارج نے اپنایا تھا۔ کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، حق کلمہ ہے، اس سے مراد باطل لیا گیا ہے۔ اب اس باطل مراد لینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، باطل مراد لینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خوارج فرقہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے الگ ہوا ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، دین کے نام پر کر رہا ہے۔ بات کو سمیٹ کے بس صرف ایک لفظ جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کا ذہن فوراً پہنچ جائے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہم ہر طرف دیکھتے ہیں غلط کام ہو رہا ہے، لیکن جنت کی کنجی لٹکی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تصور پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ حسبنا کا تصور جو تھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ کے دورست نتائج یہی ہیں جو آج ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، جنت کی امید پہ، جنت بھیجنے کی لالچ میں یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے۔ تو خوارج کے فرقے کی اگر تاریخ پڑھ لیجیے تو بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، لیکن دین کے نام پر ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، کربلا میں محمد ابن اشعث جب بسر سعد کے قافلے میں گیا تو اس نے منت مانی تھی کہ میں کامیاب ہو کے آؤں گا تو مسجد بناؤں گا۔ قتل حسین کی کامیابی پر وہ مسجد بنانے والا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ یہاں تو آگے آپ آگے اور آگے بڑھیے۔ ابن ملجم جب کوفے میں آیا تو وہ ضربت جو فرق مولائے کائنات کو اس نے لگائی، اس کو وہ حق سمجھ رہا تھا، اور وہ ثواب عظیم کا مستحق اپنے کو سمجھ رہا تھا کہ اس کام میں بڑا ثواب ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی طے کر چکا ہے خوارج فرقہ کہ یہ دونوں کے دونوں جو میدان صفین میں تحقیق کے قائل ہو گئے ہیں وہ دونوں کافر ہو چکے ہیں۔ تو وہ قتل مولائے کائنات کو، آپ پہچان رہے ہیں کہ قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھا گیا، قتل مولائے کائنات کو حصول جنت کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، اور یہ پہلی ضربت ہے جو مسجد میں لگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر قتل ہو رہے ہیں، تو یہ قتل کرنے والے گناہ سمجھ کے قتل نہیں کر رہے ہیں، یہ ثواب سمجھ کے قتل کر رہے ہیں، اور اسی قرآن مجید کو پڑھ کے قتل کر رہے ہیں کہ جس قرآن مجید نے نور کی منزل تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو یہ ہوا کیسے؟ کہا یہ ہوا اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھا گیا، اطرت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو امت مسلمہ قیامت تک بھگتتی رہے گی۔ حدیث رسول کو خاکستہ کرنے کا نتیجہ ہے، حدیثوں کو مشکوک کرنے کا نتیجہ ہے، حدیثوں میں جعلی حدیثوں کے ملانے کا نتیجہ ہے، اور حدیثوں کو کے وزن کو کم کرنے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ یہ واقعات جو تاریخ میں ملتے ہیں، اس طرح کے تاریخ میں ہمیں واقعات نہ ملتے۔ آپ غور کر رہے ہیں
سرکار دو عالم ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینے میں کہ جس مدینے میں جوانان جنت مظلوم کربلا سید الشہداء اور حضرت امام حسن علیہ السلام پرورش پائے، اسی مدینے کی آبادی میں کون نہیں جانتا تھا کہ فرزند فاطمہ زہرا کون ہے؟ اپنے زانوں پر بٹھا کر پیغمبر اسلام منبر پر آ کر مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ ہذا حسین فارفوہ فضلوہ وانصروہ، یہ میرا حسین ہے، اس کی فضیلتوں کو سمجھو اور جب اس پر وقت پڑے تو اس کی نصرت کرو، اس کی مدد کرو۔ تو لوگ پہچانتے تھے مگر بار بار اس قسم کے فکرے پیغمبر اسلام کیوں کہتے تھے؟ تاکہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ نور کی منزل کی طرف جانے کے لیے ان سے وابستگی کتنی ضروری ہے۔ اور وہی مدینہ ہے حضور والا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے فرزند زہرا اس مدینہ کو چھوڑ کر نکلا۔ وہی مکہ ہے کہ جہاں 60 ہجری کے سارے حاجی اکٹھا ہے، اسی مکے سے سرکار سید الشہداء روانہ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ آپ حج چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اور اس کے بعد سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے مظلوم کربلا تک آ گئے۔ دوسری محرم کے بعد جو قافلے آ رہے ہیں، کوفے کی جانب سے لشکر پر لشکر آنے لگے۔ اب میدان کربلا نے طے کر دیا کہ یہ دو گروہ ہے، ایک طرف لشکر یزید ہے اور ایک طرف سپاہ حسینی ہے۔ اب تم طے کرو، دونوں کی راہیں الگ ہیں، راہ کس کی ظلمت کی ہے اور کس کی راہ نور کی ہے کسی میں جرأت جو یہ کہہ سکے کہ حسین ابن علی کی راہ ظلمت کی ہے؟ تو وہ راہ جو لشکر یزید کی راہ تھی وہ کون سی راہ تھی، وہ کون سا راستہ تھا، اور ان کی منزل کون سی ہے؟ تو منزل ظلمت اور منزل نور کو سمجھنے کے لیے کربلا سے زیادہ واضح کوئی نشانی نہیں۔ انسان کو اگر سمجھنا ہے کہ نور کا راستہ کیسے ملتا ہے اور ظلمت کا راستہ کیا ہوتا ہے، تو اگر عقل انسانی کربلا میں آ کر بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتی تو پھر کسی مسئلے کے ذریعے نہیں سمجھ۔ جن لوگوں نے اس منزل کو سمجھ لیا تھا وہ کربلا میں اسی طرح سے جمے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے وہ ہر زحمت اور ہر مصیبت اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ حسین ابن علی کا ایک سفیر کوفے میں ہے، پہچانے آپ؟ بھائی کتاب تو سب کے پاس ہے، قرآن مجید جس کے ذریعے نور کی منزل کی طرف جانا ہے وہ تو سب کے پاس ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوفے کی آبادی غیر مسلموں کی آبادی ہے، لیکن ذرا غور کیجیے، یہ کلمہ پڑھنے والے اسلام کے ساتھی نہیں ہے، اقتدار کے ساتھی ہیں۔ یہ اقتدار کے ساتھی تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ مسلم آ گئے ہیں، مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں میدان کوفہ میں، تو یہ سوچ رہے تھے اب ان کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد میں آ کے بیعت کر رہے تھے، لیکن جب ابن زیاد کا کوفہ میں داخل ہوا تو آپ نے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ کیا عالم ہے۔ اب اقتدار کی جگہ جب دوسری طرف نظر آئی تو یہ سارا مجمع آہستہ آہستہ کم ہو گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مسلم ابن عقیل کہ جن کے ہاتھ پر 30,000 افراد نے بیعت کی تھی، مسجد کوفہ سے جب نکلے ہیں تو چند آدمی ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور چند قدم ابھی آگے بڑھے ہیں کہ آپ جو پلٹ کے جناب مسلم ابن عقیل نے دیکھا تو کوئی ان کا ساتھی نہیں، اور تنہا کوفے کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ ایسی تنہائی
کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اسی افراتفری ایسے ہی ماحول میں پیشران مسلم بھی مسلم سے الگ ہو گئے. پیشران مسلم بھی مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جب مومنہ کے دروازے طوعا کے دروازے پر پہنچے تو طوعا نے کہا تم کون ہو, کیوں بیٹھے ہو یہاں, کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ فضائے کوفہ بڑی خراب ہے. ابن زیاد کا حکم تم نے سنا نہیں ہے. مسلم ابن عقیل خاموش رہے, اور جب اس نے بہت اصرار کیا کہ جاؤ رات ہو گئی ہے, اپنے گھر جاؤ, میرے دروازے پر نہ بیٹھو, تو مسلم ابن عقیل نے کہا لیکن جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو, جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ مومنہ تھی, اس نے دریافت حال کیا, اور جب اسے معلوم ہوا تو جناب مسلم ابن عقیل کو اس نے مہمان بنایا. پوری تفصیلات سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ ساری منزلیں تو گزر گئی. لیکن ایک عجیب بات ہے, مسلم ابن عقیل کے 2 بچے جو جناب مسلم کے ساتھ کوفے میں آئے تھے, ایک کا نام محمد اور ایک کا ابراہیم بتایا جا رہا ہے. مسلم ابن عقیل کے ساتھ وہ اب نہیں ہے, لیکن جب گرفتار ہو کر ابن زیاد کے سامنے جناب مسلم ابن عقیل آئے تو جناب مسلم نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا میرے بچے کہاں ہیں. اگر فکر تھی تو صرف ایک باقی بات تھی کہ میں نے اپنے مولا حسین ابن علی کو یہ لکھ دیا ہے کہ کوفے میں لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں, آپ تشریف لے آئیے. کوئی ہو جو انہیں خبر کر دے کہ کوفے والے بڑے بے وفا ہیں, آپ تشریف لائیے. مسلم ابن عقیل کی یہ بات, مسلم ابن عقیل چاہتے کہ یہ راز کی بات کسی کے ذریعے پہنچا دی جائے, لیکن جس نے راز کی بات سنی بھی اس نے خیانت کی اور وہ سب کے سامنے بیان کر دیا. مسلم قتل تو ہو رہے ہیں, لیکن مسلم کو آخر وہ تک فکر ہے ارے میرا مولا اس بے وفا شہر میں آ رہا ہے. میں نے کہا اے مسلم, تمہارے بچے بھی اسی کوفے کے اندر ہے. کہا مجھے مولا کی فکر ہے, مجھے حسین کی فکر ہے, مجھے فرزند فاطمہ کی فکر ہے, اور یہ بچے کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے نہ جانے کس منزل میں پہنچے, لیکن ظالم تلاش میں تھا, حریص تلاش میں تھا. مسلم کے دونوں بچے گرفتار ہوئے, وہ دجلہ کے کنارے لائے گئے اور دونوں بچے قتل کر دیے گئے. کہتے دونوں بچوں میں اتنی حملہ تھی کہ 1 لاکھ سطح آگ پر اس وقت تک رکی رہی جب تک کہ دوسرے بھائی کا لاشا بھی نہیں آ گیا. یہ سفیر مسلم آواز دے رہا تھا, مولا میں جانتا ہوں کہ ایک منزل آئے گی کہ جب آپ کے بچے آپ کی نگاہوں میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الہی و سیدی و مولائی, الہی بحق محمد وانت المحمود, الہی بحق علی وانت العلا, الہی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, الہی بحق الحسن وانت المحسن, الہی بحق الحسین وانت قدیم الاحسان, وبحق قصة المعصومین من ذریة الحسین علیہ السلام. اللہم قاضی حوائجنا وشافی مرضانا, ربنا لا تسلط علينا من الله يرحمنا يا إله العالمين, وعجل فرج مولانا صاحب الزمان يا ذا الجلال ماتم السيد. يا حسين 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 يا حسين